ایم بی جی اسپیک کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے فوج کے بعد اب سپریم کورٹ میں تطہیر کا عمل جاری ہے، نقش کہن مٹایا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ کے 2 ججوں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس اعجاز الاحسن کے استعفے منظور کر لیے گئے ہیں، جبکہ سپریم کورٹ کے ایک اور جج جسٹس منیب اختر کے بارے میں بھی یہ افواہیں زیر گردش ہیں کہ وہ بھی استعفیٰ دینے کا فیصلہ کر چکے ہیں اور ان کا استعفیٰ اب بہت جلد جو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے۔ تو یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ ڈوریں کہاں سے ہلائی جا رہی ہیں اور کیا یہ جو استعفے ہیں کسی اصولی موقف کی بنیاد پر دیے جا رہے ہیں؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کوئی محاذ بنایا جا رہا ہے یا پھر اصولی موقف کے بجائے یہ وصولی موقف کا معاملہ ہے اور وصولیوں کے پیش نظر جو ہے وہ یہ استعفے پیش کیے جا رہے ہیں؟ اور اگر ہم جسٹس اعجاز الاحسن کی بات کریں جنہوں نے 10 ماہ بعد سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بننا تھا، آخر انہیں کہاں لے جایا گیا؟ کون سے دستاویزات اور کون سے شواہد ان کے سامنے رکھے گئے؟ انہیں کیا کہا گیا کہ وہ استعفیٰ دے کر گھر جانے کو تیار ہو گئے؟ آج کے شو میں ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے، اور آج کا یہ جو ولاگ ہے یہ معمول سے تھوڑا ہٹ کر طویل ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں کچھ ایکسکلوسیو انفارمیشن بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ماضی کے چند حوالے دے کر بھی ہم اس معاملے کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو جو لوگ جو ہیں وہ کوئٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ابھی سے جو ہے وہ کوئٹ کر سکتے ہیں، اور جنہیں یہ جاننے میں دلچسپی ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ جڑے رہیں۔ جسٹس اعجاز الاحسن کی اگر ہم بات کریں تو ان کی جو مخاصمت ہے شریف خاندان کے ساتھ اور جس وجہ سے انہوں نے یہ جو حصہ ڈالا ہے ان سارے معاملات میں، وہ کسی سے کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ سہیل وڑائی صاحب نے کچھ دن پہلے ایک کالم لکھا تھا اور اس میں انہوں نے جو ہے وہ بتایا تھا کہ جسٹس اعجاز الاحسن کے بڑے بھائی جو ہیں وہ اتفاق گروپ میں ملازمت کیا کرتے تھے، انہیں وہاں سے جو ہے وہ نکال دیا گیا۔ جدہ میں حسین نواز کی اسٹیل ملز کا خفیہ دورہ کرتے ہوئے بھی ان کے جو بڑے بھائی ہیں وہ پکڑے گئے تھے۔ تو ایک تو جو مخاصمت کی وجہ ہے جسٹس اعجاز الاحسن کی وہ یہ بھی ہے، اور بھی جو ہے وہ بہت سی جو ہے وجوہات ہیں۔ تو 28 جون 2016 کو جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، نواز شریف وزیر اعظم تھے، تو لاہور ہائی کورٹ سے جسٹس اعجاز الاحسن جو ہے انہیں سپریم کورٹ لایا گیا۔ سپریم کورٹ کا جج بنتے ہی، سپریم کورٹ میں آتے ہی جسٹس اعجاز الاحسن جو ہیں وہ چھا گئے اور تمام اہم ترین مقدمات میں جو مقدمات کے حوالے سے جو بینچ بنائے جانے لگے ان میں جسٹس اعجاز الاحسن کو جو ہے وہ شامل کیا جانے لگا۔ مثال کے طور پہ ان دنوں پاناما کا جو معاملہ ہے وہ خبروں میں تھا، اور عمران خان صاحب کی طرف سے جو سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی گئی تھی اس کی سماعت کے لیے جسٹس انور ظہیر جمالی کی طرف سے جو 5 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا، حالانکہ جسٹس اعجاز الاحسن جونیئر جج تھے اور حال ہی میں ان کی تعیناتی ہوئی تھی سپریم کورٹ میں، لیکن اس کے باوجود انہیں اس اہم ترین مقدمے کو سننے کے لیے جو 5 رکنی بینچ بنایا گیا اس میں جسٹس اعجاز الاحسن جو ہیں انہیں شامل کر لیا گیا۔ اور پھر جب انور ظہیر جمالی ریٹائر ہوئے اور جسٹس ثاقب نثار جو ہے وہ چیف جسٹس بنے، تو اس میں تو پھر اعجاز الاحسن صاحب کو جو ہے وہ مرکزی حیثیت حاصل ہو گئی، اور ثاقب نثار جو پیار سے جسٹس اعجاز الاحسن کو اعجاز جی کہا کرتے تھے، وہ انہوں نے ایک تقریب میں جسٹس اعجاز الاحسن کے بارے میں کیا کہا، ذرا یہ آپ ملاحظہ فرمائیے، پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ آج تو کمال ہی کر دیا نا، آج تو آپ نے ماشاءاللہ اتنی اچھی انگریزی اور اتنی اچھے ایکسپریشن سے کہ مجھے بھی مول لیا آپ نے۔ لیکن جو بات ان کی میری چیمبر سے، کورٹ سے نکلتے ہوئے جو چیمبر میں بات ہوئی تھی وہ اس طرح نہیں ہوئی تھی۔ میں کہ اعجاز جی، میں ان کو پیار سے اعجاز جی کہتا ہوں، میں کہ اعجاز جی لو ماشاءاللہ اللہ میاں نے سانو ہور ذمہ داری تے پاتا، اسی یہ ذمہ داری نبھانی۔ اور میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں، ہنس کے کہہ رہا ہوں، پیار سے کہہ رہا ہوں، لیکن آپس میں بیٹھے ہوئے میں نے ان کو بھائی صاحب کو مستاجری پہ لیا ہوا ہے، یوز آف فریکٹری مارگیج ہے۔ میں نے فون کیا اپنی بھابھی کو صبح، میں نے کہا جی دیکھیں مجھے بھائی کی ضرورت ہے تو آپ برا تو نہیں منائیں۔ انہوں نے کہا پاکستان سے میرا عشق ہے، یہ اس عورت کے لفظ ہے، مجھے پیار ہے اس ملک سے۔ یہ پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کے لیے، ان کاموں کے لیے ہفتہ اتوار دن رات میرا خامد آپ کا ہوا، تو یہ میرے پہ مستاجری تھی۔ ثاقب نثار صاحب یہ جس ذمہ داری کا ذکر کر رہے ہیں جس کے لیے انہوں نے
مستعار لیں اعجاز الحسن صاحب کی خدمات، وہ ذمہ داری دراصل پروجیکٹ عمران کی جو ہے وہ ذمہ داری تھی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مستاجری پر انہوں نے جو ہے وہ لے لیا جسٹس اعجاز الحسن صاحب کو، اور اعجاز الحسن صاحب نے جو ہے وہ ذمہ داری بخوبی نبھائی، نہایت جانفشانی سے انہوں نے جو ہے وہ کام کیا۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نہ صرف وہ پاناما کے بینچ میں شامل تھے بلکہ جونیئر جج ہونے کے باوجود جو مانیٹرنگ جج بھی انہیں جو ہے وہ بنایا گیا تاکہ احتساب عدالتوں میں جو مقدمات چلنے ہیں ان کی جو ہے وہ نگرانی کر سکیں، اور وہ نگرانی کا فریضہ جو ہے وہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے سر انجام دیا۔ اس کے بعد بھی جتنے اہم مقدمات ہیں سیاسی معاملات کے حوالے سے، ان میں جسٹس اعجاز الحسن صاحب جو ہیں ان کا کردار جو ہے وہ بڑا اہم رہا۔ تمام تر متنازع جو فیصلے تھے، جتنے بھی جرائم ہیں، وہ چاہے ثاقب نثار کے ہوں، آصف سعید کھوسہ کے ہوں، یا جسٹس گلزار کے ہوں، جسٹس عمر عطا بندیال کے دور میں ہوں، وہ سب میں شریک جرم رہے ہیں جسٹس اعجاز الحسن صاحب۔ 28 فروری 2018 کو جبکہ میاں نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دیا جا چکا تھا، تو اس کے بعد ایک فیصلہ آتا ہے 28 فروری 2018 کو، اور وہ فیصلہ یہ آتا ہے کہ کوئی شخص جسے ڈسکوالیفائی کر دیا گیا ہو، جو رکن پارلیمنٹ نہ بن سکتا ہو، الیکشن نہ لڑ سکتا ہو، وہ کسی پارٹی کا سربراہ بھی جو ہے وہ نہیں بن سکتا۔ اور اس فیصلے کے بعد جو سینٹ کے الیکشن کے لیے ٹکٹ جاری کیے گئے تھے میاں نواز شریف کے دستخط کے ساتھ، وہ سارے منسوخ ہو گئے، اور یہ جو الیکشن تھا پی ایم ایل این کے امیدواروں کو وہ آزاد حیثیت میں لڑنا پڑا، انتخابی نشان ان سے جو ہے وہ واپس لے لیا گیا۔ اور 28 فروری 2018 کا یہ جو فیصلہ ہے، اس بینچ میں جسٹس اعجاز الحسن صاحب جو ہیں وہ شامل تھے۔ پھر اپریل 2018 میں ایک اور فیصلہ آتا ہے کہ 62(1)(f) کے تحت جو ڈسکوالیفیکیشن ہوگی وہ عمر بھر کے لیے ہوگی، وہ تاحیات ہوگی، اور اس میں گزشتہ ولاگ میں میں تفصیل سے جو ہے اس پر روشنی ڈال چکا ہوں۔ سمیع اللہ بلوچ جو کیس ہے وہ میں آپ کو جو ہے وہ تفصیل سے بتا چکا ہوں جی۔ اور خاص بات یہ ہے کہ اپریل 2018 میں یہ جو فیصلہ آیا، جسٹس اعجاز الحسن بھی اس بینچ کا حصہ تھے۔ پھر اگین جولائی 2018 میں جب جسٹس ثاقب نثار نے دیامر بھاشا اور محمد ڈیم کے حوالے سے فنڈ قائم کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ دیا، تو اس میں بھی جسٹس اعجاز الحسن جو ہیں وہ ان کے ساتھ تھے۔ پھر وزیر اعظم عمران خان کے جو کار خاص ہیں زلفی بخاری، ان کی نااہلی کے لیے پٹیشن دائر کی جاتی ہے سپریم کورٹ میں، لیکن یہ پٹیشن خارج ہو جاتی ہے اور زلفی بخاری کو صادق و امین کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا جاتا ہے، اور یہ سرٹیفکیٹ جاری کرنے والے بینچ میں جسٹس اعجاز الحسن صاحب جو ہیں وہ شامل تھے۔ ایک اور اہم مقدمہ، سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے سینٹ انتخاب ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، صدارتی ریفرنس دائر کیا جاتا ہے علوی صاحب کی طرف سے، اور اس پہ جو بینچ تشکیل دیا جاتا ہے، اعجاز الحسن صاحب جو ہیں وہ اس بینچ کا حصہ ہوتے ہیں۔ اور پھر مئی 2022 میں پاکستان کی تاریخ کا ایک اور متنازع ترین فیصلہ آیا، اور وہ فیصلہ جو ہے وہ یہ تھا کہ جو منحرف رکن ہے جو پارٹی پالیسی سے ہٹ کر ووٹ دے گا، وہ ووٹ شمار نہیں کیا جائے گا، اور یہ فیصلہ دیا جاتا ہے ایک صدارتی ریفرنس پہ، اور اس کے نتیجے میں پنجاب میں سیاسی عدم استحکام آتا ہے، اور جو معذرت خواہ جی گلا تھوڑا سا خراب ہے، تو اس پہ جو بینچ کا حصہ ہیں 2 جج صاحبان، وہ اپنے اختلافی نوٹ میں لکھتے ہیں کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ دراصل آئین کو ری رائٹ کرنے، از سر نو لکھنے کے جو ہے وہ مترادف ہے، اور اس بینچ کا بھی حصہ ہوتے ہیں جسٹس اعجاز الحسن صاحب۔ اس کے بعد جو ہے وہ جتنے بھی چیف جسٹس صاحبان آئے، خواہ وہ جسٹس ثاقب نثار ہوں، جسٹس آصف سعید کھوسہ ہوں، جسٹس گلزار احمد ہوں، جسٹس عمر عطا بندیال ہوں، سب کے ادوار میں جسٹس اعجاز الحسن کو کلیدی اور مرکزی اہمیت جو ہے وہ حاصل رہتی ہے۔ اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب کتنے اہم اور ناگزیر تھے، اس کا اندازہ آپ یوں لگائیں۔ میں ایک نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ جسٹس عمر عطا بندیال کے دور میں یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا 15 فروری 2022 کو، جو اس وقت آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اس میں 12 کمیٹیوں کا چارج جسٹس اعجاز الحسن کے حوالے کیا گیا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ جیسے سپریم کورٹ میں کوئی اور جج جو ہے یا تو موجود نہیں ہے، یا کوئی اور جج جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے، لہٰذا سارے کے سارے معاملات جو ہیں
وہ جسٹس اعجاز الاحسن کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ ان 12 کمیٹیوں میں جو ہے وہ بار کونسل، ڈسپلنری ٹریبیونل شامل ہے، سیکیورٹی افیئرز ہیں، لائبریری افیئرز ہیں، میڈیکل افیئرز ہیں، آئی ٹی افیئرز ہیں، نہ جانے کیا کچھ ہے، اے ٹی سی سے متعلقہ جو ہے وہ معاملات ہیں، بلڈنگ کمیٹی ہے، گریڈ 1 سے گریڈ 17 تک کی جو بھرتی کے اختیارات ہیں وہ ان کے پاس ہیں، گریڈ 16 اور اس سے اوپر جو ٹرمینیشن کے اختیارات ہیں وہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کو جو ہیں وہ دیے گئے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جسٹس اعجاز الاحسن جو ہے یہ جو سسٹم کام کر رہا تھا سپریم کورٹ کے اندر، اور جس میں جوڈیشری بھی آن بورڈ تھی، جس میں اسٹیبلشمنٹ بھی تھی، جس میں سویلین حکومت بھی تھی، تو یہ جو سسٹم کام کر رہا تھا اس سسٹم کا کتنا اہم حصہ تھے جسٹس اعجاز الاحسن اور کتنے وہ ناگزیر سمجھے جاتے تھے، وہ اس نوٹیفیکیشن سے جو ہے وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو جو تحریک انصاف کے وابستگان ہیں انہیں بڑی امیدیں تھیں کہ چلیں جسٹس قاضی فائز صاحب کا جو دور ہے، مختصر دور ہے 1 سالہ، وہ کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ کٹ ہی جائے گا، اور اس کے بعد جسٹس اعجاز الاحسن صاحب جب چیف جسٹس بنیں گے تو معاملات جو ہیں وہ مختلف ہوں گے۔ جس طرح سے امیدیں تھیں کہ فیض حمید جو ہے وہ آرمی چیف بنے گا، اعجاز الاحسن صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس بنیں گے، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ 2030 تک پرائم منسٹر رہیں گے، لیکن یہ تمام جو خواب ہیں یہ عذاب ہو گئے اور یہ خواب جو ہیں وہ پورے نہیں ہو سکے۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ آخر 10 ماہ بعد یعنی اکتوبر 2024 میں جسٹس عمر عطا بندیال نے چیف جسٹس بن جانا تھا، تو یہ موقع انہوں نے کیوں گنوایا اور انہوں نے جو ہے وہ استعفیٰ کیوں دے دیا؟ اس پہ جو طفلان انقلاب ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے ساتھ چونکہ بڑی زیادتی ہو رہی تھی، ناانصافی ہو رہی تھی، اور جسٹس اعجاز الاحسن جو ہے وہ انہوں نے اصولی بنیاد پہ استعفیٰ دیا ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر جسٹس اعجاز الاحسن نے اس معاملے پر ہی استعفیٰ دینا تھا تو پھر وہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے ساتھ ہی استعفیٰ دے دیتے، اس کا ظاہر ہے کہ بڑا امپیکٹ ہونا تھا، لیکن انہوں نے انتظار کیا۔ 10 جنوری کو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی استعفیٰ دیتے ہیں، وہ منظور ہو جاتا ہے۔ 11 جنوری کو جب ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہونا ہوتا ہے تو اس روز جسٹس اعجاز الاحسن استعفیٰ کیوں دیتے ہیں؟ یہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے میں ایک جو ماضی کی مثال ہے وہ بڑی جو فٹ آتی ہے، بڑی برموقع اور بڑی برمحل ہے، جو تو تاریخی کچھ واقعات ہیں، کوئی حقائق ہیں، وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھنا چاہتا ہوں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ معاملات جو ہیں وہ کس طرح سے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ 15 اپریل 1999 لاہور ہائی کورٹ کا ایک بینچ جو ہے وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور آصف زرداری صاحب کو جو ہے وہ سزا سناتا ہے، اور 15 اپریل 1999 کو جو سزا سنانے والا بینچ ہے وہ جسٹس ملک قیوم اور جسٹس نجم الحسن کاظمی پر مشتمل ہے۔ بعد میں فوج ٹیک اوور کر لیتی ہے، جنرل پرویز مشرف جو ہیں وہ برسر اقتدار آ جاتے ہیں، انہوں نے اقتدار پر قبضہ کر لیتے ہیں، اور پی سی او کے تحت ججوں سے حلف بھی جو ہے وہ لیا جاتا ہے، اور ایک آڈیو ٹیپ جو ہے وہ سامنے آتی ہے جس میں اس وقت جو احتساب سیل کے سربراہ ہیں سیف الرحمان، وہ ملک قیوم سے جو ہے گفتگو کر رہے ہیں، اور ملک قیوم صاحب انہیں یقین دہانی کروا رہے ہیں کہ جی میں سخت سے سخت جو ہے وہ سزا دوں گا۔ وہ اب سنوانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب نے جو ہے وہ سنی ہوئی ہے۔ اچھا، اس آڈیو ٹیپ کے سامنے آنے کے بعد جو ہے وہ سپریم کورٹ کا ایک 7 رکنی بینچ جسٹس بشیر جہانگیری کی سربراہی میں اس حوالے سے جو ہے وہ سماعت کرتا ہے، اور 3 جج صاحبان جو ہیں، یعنی 2 جج صاحبان جو اس بینچ میں شامل ہیں، جسٹس ملک قیوم اور جسٹس نجم الحسن کاظمی، اور تیسرے جو جج صاحب ہیں جو اس وقت لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہوتے ہیں جسٹس راشد عزیز، ان تینوں کو سپریم کورٹ کا یہ بینچ جو ہے وہ متعصب قرار دے دیتا ہے، اور یہ فیصلہ جو ہے اسے اٹھا کے تاریخ کے کوڑا دان میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اب اس پہ دباؤ بڑھتا ہے جج صاحبان پر کہ جی یہ جو ہے وہ استعفے دے دیں۔ اب جو نجم الحسن کاظمی صاحب ہیں، جسٹس نجم الحسن کاظمی، انہیں تو چونکہ پی سی او کے تحت حلف کی آفر ہی نہیں کی گئی، انہیں پیشکش ہی نہیں کی گئی، تو لہٰذا وہ پہلے سے ہی جو ہے وہ فارغ ہو چکے تھے۔ 2 جو جج صاحبان ہیں یعنی جسٹس ملک قیوم اور جسٹس راشد عزیز خان، ان پہ جو ہے وہ استعفیٰ کے حوالے سے دباؤ بڑھتا ہے۔ ملک قیوم صاحب بدستور لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں، جبکہ جسٹس راشد عزیز جو ہے انہیں ایلیویٹ کر کے اب سپریم کورٹ لایا جا چکا ہے۔ یہ حوالہ بھی میں ایسا دوں گا کہ آپ اسے جو ہے وہ جھٹلا نہ سکیں۔ حامد خان صاحب جو تحریک انصاف کا ہی حصہ ہیں اور جن کا بڑا جو ہے وہ احترام ہے، ان کی کتاب ہے ہسٹری آف جوڈیشری ان پاکستان۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ دونوں جج صاحبان جو ہیں یہ لاہور سے اسلام آباد جاتے ہیں، اسلام آباد ایئرپورٹ پر اترتے ہی
انہیں جو ہے وہ جو آئی ایس آئی کے کچھ اہلکار ہیں وہ اپنے ساتھ آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹر میں لے جاتے ہیں. وہاں ایک جنرل صاحب جو ہیں وہ انہیں کہتے ہیں کہ جی یہ ان کے سامنے کچھ حقائق رکھے جاتے ہیں, کچھ شواہد رکھے جاتے ہیں. انہیں کہا جاتا ہے کہ بہتر یہ ہے آپ کے لیے کہ آپ استعفیٰ دے کر گھر چلے جائیں. ملک قیوم جو ہیں, جسٹس ملک قیوم, وہ مہلت مانگتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی تھوڑا سا مجھے جو ہے وقت دیں سوچنے کے لیے. جبکہ جسٹس راشد عزیز جو ہیں وہ انکار کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی میں تو کسی قیمت پہ استعفیٰ نہیں دوں گا. وہ کیوں انکار کر دیتے ہیں؟ اصل میں انہیں یہ توقع تھی کہ شاید 3 سال بعد, یعنی 2003 میں, 2001 کی یہ بات ہے, اور 2003 میں ان کا خیال تھا کہ شاید وہ چیف جسٹس بن جائیں سپریم کورٹ کے. تو وہ کہتے ہیں جی میں تو بالکل جو ہے وہ استعفیٰ نہیں دوں گا. اب اس پہ ان کے سامنے جو ہے وہ ایک فائل رکھی جاتی ہے اور انہیں بتایا جاتا ہے, وہ فائل میں جو ہے وہ ایک پیپر لگا ہوا ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی آپ کے بیٹے کے اکاؤنٹ میں بہت بڑی رقم جو ہے وہ موجود ہے, اس کا ہمیں پتہ ہے. اور وہ رقم باقاعدہ اس کی تفصیل لکھی ہوتی ہے, کتنے ارب روپے جو ہے وہ موجود ہے. اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ کے بیٹے نے یہ غیر قانونی طور پہ یہ شو کیا ہے کہ ان کی ٹیکسٹائل مل جو ہے وہ ڈیفالٹ کر گئی اور اس کے عوض انہوں نے یہ رقم جو ہے وہ حاصل کی ہے. اگر آپ استعفیٰ دے کے گھر نہیں جائیں گے تو پھر نہ صرف یہ رقم ضبط کر لی جائے گی بلکہ نیب کے تحت اس حوالے سے مقدمہ بھی جو ہے وہ چلایا جائے گا. تو بہتر یہی ہوگا کہ آپ استعفیٰ دے کے گھر چلے جائیں. چنانچہ جولائی 2001 میں یہ دونوں جج صاحبان ہیں, جسٹس ملک قیوم اور جسٹس راشد عزیز, ایک لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں اور ایک جو ہے وہ سپریم کورٹ کے جج ہیں, دونوں استعفیٰ دے کے جو ہے وہ گھر چلے جاتے ہیں. اب ذرا ہم 2001 سے فاسٹ فارورڈ کر کے ہم آ جاتے ہیں 2024 میں. جسٹس اعجاز الحسن صاحب جو ہیں انہیں آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹر آپ پارا تو ظاہر ہے نہیں لے جایا گیا, لیکن معلومات یہ ہیں کہ انہیں کچھ فائلیں ضرور دکھائی گئی ہیں اور انہیں کچھ شواہد ان کے سامنے جو ہے وہ رکھے گئے ہیں. اور یہ شواہد جو ہے وہ اتنے تگڑے تھے کہ انہیں بھی پتہ تھا کہ 10 ماہ بعد انہوں نے چیف جسٹس بن جانا ہے, لیکن اس کے باوجود جسٹس اعجاز الحسن جو ہے وہ انکار نہیں کر سکے. انہیں یہ بھی بتایا گیا جسٹس اعجاز الحسن کو کہ آپ کے بیٹوں کے اکاؤنٹس میں کتنے پیسے جو ہے وہ پڑے ہیں, کہاں کہاں سے کیسے کیسے جو ہے وہ مال انہوں نے بنایا ہے. تو یہ ساری انہیں تفصیلات جو ہے وہ فراہم کی گئی ہیں اور یہ بھی انہیں بتایا گیا ہے کہ جی آپ کا صرف ایک کارنامہ جو ہے اس کی بنیاد پر ہی آپ کے لیے خاصی مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں, اور وہ ہے 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو, جہاں پہ یہ جو گرینڈ حیات ہوٹل کا جو ہے وہ کیس ہے. ایکچولی سی ڈی اے کی طرف سے 2005 میں 13 ایکڑ زمین الاٹ کی گئی تھی ایک کمپنی کو, وہاں گرینڈ حیات کے نام سے ایک ہوٹل بنانے کے لیے. اس کمپنی نے بائی لاز کی خلاف ورزی کی اور وہاں پہ پرتعیش جو لگژری اپارٹمنٹ ہیں وہ بنا دیے اور کچھ اہم شخصیات کو بھی جو ہے وہ اپارٹمنٹ جو ہے وہ الاٹ کیے گئے. تو اس پہ جب بائی لاز اس کی خلاف ورزی پہ سی ڈی اے نے جو ہے وہ لیز کینسل کر دی, منسوخ کر دی. یہ معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے. اب اس میں جب سماعت کے لیے 3 رکنی بینچ تشکیل دیا جاتا ہے, جیسے ثاقب نثار صاحب اپنی سربراہی میں جو ہے وہ بینچ بناتے ہیں, تو اگین جسٹس اعجاز الحسن صاحب جو ہیں وہ اس بینچ کا حصہ ہیں. اب اس پہ سی ڈی اے کے جو چیئرمین ہیں افضل لطیف صاحب, ان کی طرف سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جی آنریبل جو جج ہیں جسٹس اعجاز الحسن, وہ یہ جو 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو کو آن کرتی ہے جو کمپنی, جو اس کی مالک ہے BNP, وہ اس کے وکیل رہے ہیں جسٹس اعجاز الحسن صاحب. تو یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, وہ یہ کیس جو ہے وہ نہیں سن سکتے, انہیں یہ کیس جو ہے وہ نہیں سننا چاہیے. لیکن جسٹس ثاقب نثار صاحب جو ہیں وہ اس اعتراض کو مسترد کر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی اعجاز الحسن صاحب تو اس بینچ میں جو ہے بیٹھیں گے, آپ نے جو کرنا ہے وہ کر لیں. تو جناب اعجاز الحسن صاحب اس بینچ پہ بیٹھتے ہیں اور جو ثاقب نثار صاحب ہیں وہ جاتے جاتے آخری دن اپنے ریٹائرمنٹ سے پہلے وہ جو لیز ہے اسے بحال کر دیتے ہیں. تو یہ اس حوالے سے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ بھی جسٹس اعجاز الحسن صاحب کے سامنے رکھے گئے. لیکن اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ صرف یہ واحد وہ معاملہ ہے جس کی وجہ سے اعجاز الحسن صاحب جو ہیں وہ گھر جانے کو تیار ہو گئے ہیں, تو ایسا نہیں ہے. کچھ آڈیوز اور کچھ ویڈیوز بھی انہیں جو ہے وہ دکھائی گئی ہیں, اور یہ جو آڈیوز ہیں اور ویڈیوز کوئی غیر اخلاقی قسم کی جو ہے وہ ویڈیوز نہیں تھی. ہاں البتہ غیر قانونی قسم کی ویڈیوز جو ہے وہ انہیں کہا جا سکتا ہے. غیر قانونی اس لحاظ سے کہ جو احتساب عدالت کے جج ہیں مرحوم ارشد ملک صاحب, ان کی ویڈیوز ہیں, انہیں جسٹس اعجاز الحسن صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ ہدایات دے رہے ہیں کہ جی آپ نے اس کیس میں
کتنی سزا جو ہے وہ سنانی ہے۔ تو یہ جو آڈیوز اور یہ جو ویڈیوز ہیں یہ بھی اعجاز الاحسن صاحب کو جو ہے وہ دکھائی گئیں اور انہیں بتایا گیا کہ جی یہ آپ کے خلاف ناقابل تردید شواہد موجود ہیں اور آپ کے لیے خاصی مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں، تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ جو ہے وہ ٹرین یہ مس نہ کریں، کیونکہ اگر ایک دفعہ آپ کے خلاف ریفرنس دائر ہو گیا، آپ کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی شروع ہو گئی، تو پھر اسے آپ کے استعفے سے بھی بریک نہیں لگ سکے گی اور پھر آپ کو رسیدیں دینی پڑیں گی، آپ کو حساب جو ہے وہ دینا پڑے گا۔ اور چونکہ وہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب دیکھ چکے تھے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کا انجام کہ جی انہوں نے اپنا مال بچانے کے لیے، اپنی مراعات پانے کے لیے اور ٹرک گھر لے جانے کے لیے جو ہے وہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا تاکہ انہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں احتساب کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لیکن اس پہ جب سماعت ہوئی تو قاضی فائز صاحب جو ہیں انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ ایک جج جو ہے وہ سپریم کورٹ کی ساکھ کو داؤ پہ لگا کے اگر چلا جاتا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اسے جانے دیں اور اس کے خلاف کوئی کارروائی نہ کریں۔ تو اس پہ اٹارنی جنرل سے رائے معلوم کی گئی۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ جی جون 2023 کا سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے کہ جی جج صاحب اگر استعفیٰ دے کے گھر چلے جائیں تو پھر ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی نہیں ہو سکتی۔ اس پہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس قاضی فائز صاحب نے کہا کہ جی یہ تو ایسی صورت میں ہے کہ اگر کارروائی کا آغاز نہ ہوا، جیسے ثاقب نثار صاحب جیسے جو ہیں وہ چلے گئے اور ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی نہیں ہو سکی، تو ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ ڈسکس ہوا۔ لیکن یہ جو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کا معاملہ ہے اس میں تو سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی شروع ہو چکی ہے، تو اس کو ہم کیسے جو ہے وہ روک سکتے ہیں؟ تو یہ معاملہ جو ہے وہ منطقی انجام تک پہنچے گا، اور اس حوالے سے دوبارہ نوٹس جاری کیا گیا جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو، اور آج جمعہ کو بھی اس حوالے سے دوبارہ سپریم جوڈیشل کونسل کی جو ہے وہ کارروائی آگے بڑھائی گئی۔ تو یہ سارے معاملات جب دیکھے جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے اور انہیں اندازہ ہوا کہ ایک دفعہ اگر ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس آ گیا اور کارروائی شروع ہو گئی تو پھر ان کے پاس استعفیٰ کا آپشن نہیں رہے گا، لہٰذا انہوں نے بہتر یہ سمجھا کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے کھاتے ڈال کے وہ استعفیٰ دے دیں اور جو ہے وہ گھر چلے جائیں۔ تو یہ اس کا جو ہے وہ سارا تناظر ہے، اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جسٹس منیب اختر صاحب جو ہیں ان کو بھی اس کچھ چیزیں جو ہے وہ دکھائی گئی ہیں، انہیں بھی جو ہے وہ یہ بتایا گیا ہے۔ ابھی تک وہ جو ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں، دیکھیں کتنے دن جو ہے وہ مزید ڈٹے رہتے ہیں، لیکن واقفان حال یہ بتاتے ہیں کہ یہ استعفیٰ بھی جو ہے وہ آیا ہی چاہتا ہے۔ تو یوں لگتا ہے کہ جس طرح سے عاصم منیر صاحب کے آرمی چیف بننے کے بعد جو ہے وہ فوج میں ایک عمل تطہیر ہوا تھا، اور جو باقیات تھیں باجوہ صاحب کی ان سے جو ہے وہ جان چھڑائی گئی تھی، کچھ جو ہے وہ خود استعفیٰ دے کے چلے گئے، کچھ جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تبدیلیاں جو ہیں وہ لائی گئی۔ تو یوں لگتا ہے کہ جسٹس قاضی فائز صاحب کے بھی چیف جسٹس بننے کے بعد وہ جو پروجیکٹ عمران کا حصہ تھے جو لوگ جو ہیں وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ جا رہے ہیں، اور سپریم کورٹ اور عدلیہ کی تطہیر کا عمل جو ہے وہ جاری ہے۔ تو یہ تھی کچھ جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے استعفوں کے حوالے سے جو کہانی ہے وہ آپ تک میں نے پہنچانی تھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال اور اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔